بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہماری اسلامی تاریخ کی سب سے روشن اور پاک حقیقتوں میں سے ایک ہے وحی کا نزول، یعنی اللہ تعالیٰ کا اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل کرنا۔ وحی کیا ہوتی ہے؟ وحی کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے نبی کو بھیجا گیا پیغام۔ یہ پیغام کبھی فرشتے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آتا تھا اور کبھی سیدھا دل میں ڈالا جاتا تھا۔ وحی ہی وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے انسانیت تک اللہ کی ہدایت پہنچی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کے ہوئے تو اس وقت آپ مکہ میں رہتے تھے اور اکثر تنہائی پسند کرتے تھے۔ آپ غار حرا میں جایا کرتے اور وہیں بیٹھ کر اللہ کی یاد میں مشغول ہو جاتے۔ ایک رات رمضان کا مہینہ تھا جب جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ انہوں نے آپ کو گلے لگایا اور کہا اقرا، یعنی پڑھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ 3 بار ایسا ہوا، پھر جبرائیل علیہ السلام نے یہ آیتیں پڑھی، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم۔ معنی پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو جمع خون سے پیدا کیا۔ پڑھو اور تمہارا رب بہت ہی کرم والا ہے۔ سورہ العلق آیت 1-3۔ وحی کا اثر۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ڈرے ہوئے تھے۔ آپ گھر لوٹے اور آپ نے اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ۔ حضرت خدیجہ نے تسلی دی اور پھر آپ کو اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی جو ایک پڑھے لکھے بزرگ تھے۔ انہوں نے کہا یہ وحی ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر آئی تھی۔ قرآن 23 سالوں میں نازل ہوا۔ قرآن کریم ایک ہی بار میں نہیں نازل ہوا، یہ 23 سال کی مدت میں تھوڑا تھوڑا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔ اس میں کئی حکمتیں تھیں۔ حکمتیں کیا تھیں؟ تاکہ لوگ آسانی سے یاد کر سکیں، تاکہ ہر مسئلے پر اسی وقت رہنمائی ملے اور دلوں کو مضبوط کیا جا سکے۔ وحی آنے کے طریقے۔ کبھی کبھی وحی اس طرح آتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھاری بوجھ جیسا محسوس ہوتا، آپ کے چہرے پر پسینہ آ جاتا، چاہے سردی کا موسم ہی کیوں نہ ہو۔ اور کبھی کبھی جبرائیل الامین انسانی شکل میں آتے اور آپ سے بات کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سے رشتہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے نازل ہونے پر بہت خوش ہوتے، مگر کبھی کبھی آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی بہتے۔ آپ قرآن کے ہر حکم کو اپناتے اور اسے اپنے عمل میں ثابت کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ نبی کا اخلاق کیسا تھا؟ انہوں نے فرمایا ان کا اخلاق قرآن تھا۔ قرآن انسانیت کے لیے رہنما۔ وحی اور قرآن صرف اس دور کے لیے ہی نہیں بلکہ قیامت تک آنے والی پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ یہ ایک نور ہے، ایک روشنی ہے جو اندھیرے دلوں کو چمکاتا ہے اور راستہ دکھاتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت 2۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔